کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا کہ جو میرے غم میں گھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا کہ جو میرے غم میں گھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا. جو جمال روح حیات تھا، جو دلیل راہ نجات تھا، جو جمال روح حیات تھا، جو دلیل راہ نجات تھا، اسی راہ بر کے نقوش پا کو مسافروں نے بھلا دیا کہ جو میرے غم میں بھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحانک اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا یا رب العالمین. اللہم انا نبرأ الیک من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذکائنا ونلتجئ الی حولک وقوتک یا ذا القوة المتین. آمین یا رب. آج ایک بہت لمبی مدت کے بعد آپ سب بہنوں کو یہاں دیکھ کر اور آپ سے ملاقات کر کے بہت خوشی حاصل ہو رہی ہے. جیسی خوشی مجھے ہے ایسی ہی خوشی آپ سب کو بھی ہے، اور یہ خوشی بڑھ جاتی ہے، دو چند ہو جاتی ہے جب اس خوشی کا ذکر ہم ربیع الاول کے حوالے سے کرتے ہیں. اور آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کا ہمارا یہ اجتماع اور آج کی ہماری اس ملاقات کا مقصد بھی دراصل ربیع الاول کے حوالے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے متعلق معلومات تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہی جو معلوم باتیں ہیں، وہی جو ہمارے علم کا حصہ ہے، اس علم کے حصے سے ہی کچھ ایسی چیزیں سامنے لائی جائیں، کچھ ایسے پہلو سامنے لائے جائیں، کچھ ایسے نکات نکالے جائیں، کچھ ایسی عمل کی راہیں سامنے رکھی جائیں کہ جس پر عمل کر کے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اپنے لیے آسان سمجھ سکیں انشاءاللہ العزیز. تو ربیع الاول کی مناسبت سے جو ذکر جمیل آج ہو رہا ہے، اور آپ سب بھی اس بات کو دیکھتی اور سمجھتی ہوں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ جو ماہ مبارک ہے یعنی ربیع الاول، اس کے آتے ہی ایک بہار سی آ جاتی ہے. ہر طرف اس کا تذکرہ ہوتا ہے. اگر سوشل میڈیا کو دیکھو تو وہاں پر اشعار اور نعتیں اور درود اور ذکر جمیل اور مختلف طرح کی محافل اور مختلف طرح کے پروگرامز کا ذکر شروع ہو جاتا ہے. اور خام خواہ سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے منظرنامہ بدل گیا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے خوشگوار جھونکا آیا، بہار کا ایک خوشگوار جھونکا ہماری زندگی میں آ گیا. ایسا ہی ہوتا ہے نا، ایک کیفیت آ جاتی ہے اس مہینے کے آتے ہی. اور ایک مسلمان کے جو اس سے پہلے جمود کا شکار ہوتا ہے وہ بھی چست ہو جاتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور کسی نہ کسی انداز میں اس موضوع سے متعلق یا اس مہینے سے متعلق یا اس ہستی سے متعلق کسی نہ کسی انداز میں اس کا تذکرہ ضرور کرتا ہے. اور اگر ہم یہ تذکرہ نہ کریں تو لگتا ہے کہ ہمارا ایمان
باسی ہے، ہمارا ایمان مردہ ہے، اور ہم اپنے ایمان کا احیاء بھی اس طریقے سے کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ بہار وقتی اور موسمی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے اگر اپنے موضوع کو ذرا غور سے پڑھا ہو، اور یقیناً آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے، کھولی ہیں ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، کھولی ہیں ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، ہر رہ گزر میں نقش کفے پائے یار دیکھ۔ اور یہی دراصل ایک مقصد ہے یہاں کچھ وقت گزارنے کا انشاءاللہ۔ تو جب یہ بہار آتی ہے اور اس کو ہم سب محسوس کرتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ بہار وقتی ہے؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ کیا یہ بہار وقتی ہے؟ ایسا نہیں ہے، اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ ماہ مبارک آتا ہے تو ہم محافل بھی سجاتے ہیں، ہم تذکرے بھی کرتے ہیں، ہم تقریریں بھی کرتے ہیں، ہم پروگرام منعقد کرتے ہیں، ہم کسی نہ کسی انداز میں اس میں انوالو ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی یہ ماہ مبارک گزر جاتا ہے، سب لپیٹ لپاٹ، سب سمیٹ سماٹ ہم لمبی تان کر سو جاتے ہیں، گویا کہ اگلے ربیع الاول کا انتظار کر رہے ہیں۔ در حقیقت مومن کی زندگی میں یہ بہار ہمیشہ رہتی ہے اور ہمیشہ رہنی چاہیے۔ میں یہ بات دوبارہ سے کہوں گی، یہ بہار مومن کی زندگی میں ہمیشہ رہتی ہے اور ہمیشہ رہنی چاہیے، اور مومن کی زندگی تو ربیع الاول کی بہار کے سائے میں ہی گزرتی ہے اور اسے گزرنا چاہیے۔ مومن کی زندگی سے یہ بہار کبھی نہیں جاتی ساتھیوں، یہ بہار اس کی زندگی میں ہمیشہ ساتھ رہتی ہے، اور اس کی زندگی میں اگر خوشی کے لمحات آئیں تو بھی یہ بہار وہاں موجود ہے، اور اگر غم کے لمحات آ جائیں، ایسے حادثے آ جائیں کہ جو اس کی قوت برداشت سے بھی باہر ہوں، تب بھی یہ بہار اس کی زندگی میں رہتی ہے۔ اس کو ربیع الاول کہا گیا، اور ربیع الاول کہتے ہیں دراصل پہلی بہار کو۔ اگر اس لفظ، اس مہینے کے الفاظ کے معنی پہ غور کریں تو پہلی بہار، اور حقیقت ہے کہ یہ پہلی بہار نہیں، یہ پہلی بھی ہے اور یہ آخری بھی ہے، یہ تذکرہ سدا بہار ہے۔ تعجب کا مقام نہیں ہے کیا کہ جب مومن کو خوشی ملے تو وہ بھول جائے کہ وہ بہار جس کو ابھی وہ ربیع الاول میں ایکسپیرینس کر چکا، اس میں اس کے لیے کوئی سبق نہیں ہے، اور جب مشکل کا وقت آئے تو بھی یہ بھول جائے کہ وہ بہار اس کے پاس موجود نہیں ہے، وہاں سے وہ رہنمائی حاصل نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوشی کے مواقع بھی آئے اور غم کے بھی بہت سارے لمحات آئے، اور اسی طرح سے مدینہ کی سوسائٹی میں رہنے والے مسلمانوں کی زندگی میں بھی خوشی کے لمحات بھی آئے اور غم کے بہت سارے مواقع بھی آئے، لیکن فتح مکہ سے بڑھ کر کوئی خوشی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اور نہ ہی ان کے اصحاب کو ملی۔ حقیقت ہے کہ مدینہ کی سوسائٹی میں اور مدینہ کے 10 سالہ اس دورانیے اور اس زندگی میں مسلمانوں کے ہاں شادی بیاہ بھی ہو رہی تھی، اور مسلمانوں کے ہاں بچے بھی پیدا ہو رہے تھے، اور معاشرتی جو خوشیاں ہیں وہ وہاں پر موجود تھیں، لیکن فتح مکہ سے بڑھ کر کے کوئی خوشی نہیں تھی۔ سوچئے آپ اس بات کے اوپر، جتنی خوشی فتح مکہ نے دی تھی اور اس فتح مبین نے دی تھی، اس سے بڑھ کر کے کوئی خوشی نہیں تھی، اور اس خوشی کو دینے والے رب نے اس خوشی کو منانے کا طریقہ بھی بتا دیا، اور کیا بتایا کہ جب تمہیں خوشی ملی ہے، کامیابی ملی ہے، تو کیا کرو؟ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، یہ طریقہ بتایا خوشی کو منانے کا۔ کیا پہلا کام کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا ہے، فسبح بحمد ربک، اس کی حمد بیان کرنی ہے، اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام اور اس سے استغفار کرنی ہے۔ یعنی خوشی منانے کا جو طریقہ بتا دیا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا جائے اور اس کی حمد کثرت سے بیان کی جائے۔ اب دیکھیے کہ جو خوشی ہمیں ربیع الاول آنے کی بہت خوشی ہے، اور ایک اور بات جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ اگر آج 12 ربیع الاول ہے اور ربیع الاول کی وجہ سے ہم خوش ہیں
اور جب یہ آج گزر جائے گی اور کل کو 13 ربیع الاول آ جائے گی تو ہم کہیں گے آج بھی 12 ربیع الاول ہی ہے، اور جب ربیع الاول گزر جائے گا اور ربیع الثانی آ جائے گی تو ہم کہیں گے کہ آج بھی 12 ربیع الاول ہی ہے، اور جب ربیع الثانی بھی گزر جائے گا اور پھر جمادی الاولیٰ آ جائے گا تو ایک مومن یہی کہے گا کہ آج بھی ربیع الاول ہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زندگی ہمیشہ ربیع الاول کے ساتھ گزرتی ہے، اور آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہار اس کی زندگی میں ہمیشہ رہتی ہے۔ اگر فتح مکہ ایک بہت بڑی خوشی تھی تو مسلمانوں نے اس سوسائٹی کے اندر، اہل مدینہ کے سوسائٹی میں مہاجرین اور انصار سب نے بہت سارے دکھ سہے، اور آپ جب سیرت پڑھتی ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنے سارے دکھ ان کی زندگی میں آئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بڑھ کر کے کوئی دکھ انہوں نے نہیں سہا ہے، اور ان کو وہ دکھ جو ملا تھا اس پر بھی ان کو آداب آتے تھے، ان کو طریقے آتے تھے کہ انہوں نے اس دکھ کی لمحے میں بھی کیسے بیہیو کرنا ہے، کیا اسوہ ان کے پاس موجود ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جو اتباع کا پہلو ہمیں ملتا ہے اور جن آیات کو ہم بار بار پڑھتے ہیں، سچی بات ہے میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ یہ آیات ہماری زبانوں پر کتنی آسان ہیں، یہ آیات ہماری زندگی میں کتنی ہلکی ہیں۔ ہم نے تو کبھی اس طرح سے سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ جو آیات اتباع سے متعلق ہم پڑھ کے گزر جاتے ہیں وہ ہم سے کتنا بڑا مطالبہ کرتی ہیں۔ ہم جب سنت کی بات کرتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں ساتھیوں بہت آسانی سے اور سہولت سے آپ سے بات کروں گی، اور آپ بھی اس پر برا نہ منائیے گا، ہماری زندگیوں میں اگر سنت کی کوئی اہمیت رہ گئی ہے تو وہ صرف نماز کی سنتیں ہیں۔ مجھے اس کی اہمیت سے انکار نہیں، لیکن میں صرف آپ لوگوں کے ذہن کو اور اپنے ذہن کو اس بات پر لانا چاہتی ہوں اور یہ بات رکھنا چاہتی ہوں کہ اتباع ہے کیا چیز۔ تو نماز کی سنتیں ہیں، اور پھر اس کے بعد وضو کی سنتیں ہیں، ہم آسانی سے ان کو اپنا لیتے ہیں، اور اگر اس سے ہٹیں تو پھر بیٹھ کر پانی پینے کی سنت ہمیں یاد رہ جاتی ہے، وہ ہم کر لیتے ہیں۔ تھوڑا اور آگے چلیں تو روزہ افطار کرنے کا وقت ہے تو کھجور سے روزہ افطار کر لو، یہ بھی سنت ہے۔ یا یہ کہ کھانا کھا لیا اور بہت کھا لیا، اب اس کے بعد ہمیں میٹھا کھانے والی سنت یاد آ جاتی ہے کہ یہ بھی ایک سنت ہے بس۔ یا تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ کچھ ایسی سنتیں ہیں جو ذرا آسان ہیں اور ہم بھی ان کو آسانی سے کر سکتے ہیں، چلیں ان کو اپنا لیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت گھر والوں کے ساتھ اور سوسائٹی میں موجود لوگوں کے ساتھ نرمی کا سلوک، یہ بھی ایک ان کی سنت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھا، یہ بھی ان کی ایک سنت ہے۔ تو سنتوں پہ آئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، ہر ادا یہ سنت ہے، لیکن کیا بات ہے کہ چند سنتوں کو ہم لے کر بیٹھ جائیں اور باقی ساری کی ساری زندگی جو سنتیں ہی سنتیں ہیں ان کو ہم فراموش کر بیٹھیں۔ اور آج کے اس مختصر سے سیشن میں کہ یہ وہ زندگی ہے کہ جس کے لیے تو ایک نہیں کئی زندگیاں بھی مل جائیں تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، نہ اس کا مطالعہ ہو سکتا ہے، نہ اس کے اوپر عمل مکمل طور پر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر مقام الاحسان کیا ہے اس کے اوپر آج ہم فوکس رکھیں گے۔ اور دیکھیے کہ جب خوشبو کہیں موجود ہوتی ہے نا، یا خوشبو کسی کپڑے کے اوپر لگ جاتی ہے تو خوشبو اپنا وجود رکھتی ہے، خوشبو اپنی اہمیت رکھتی ہے، اور وہ کپڑا کہ جس کے اوپر خوشبو لگائی جائے، وہ ماحول کے جس کو خوشبو سے معطر کیا جائے، وہ خوشبو وہاں پر موجود رہتی ہے۔ کیا بات ہے میری ساتھیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر سنت خوشبو ہے، ہر سنت مثل خوشبو ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ وہ خوشبو میری اور آپ کی زندگیوں میں نہیں آتی، وہ خوشبو محسوس نہیں ہوتی، اس خوشبو کو ہم نہ محسوس کرتے ہیں نہ کسی دوسرے کو محسوس کرواتے ہیں۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ میسج میں کسی دوسرے کو سنوا رہی ہوں،
یا ہم یہ پڑھتے ہیں کہ کل ان کنتم تحبون اللہ اتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر اللہ سے محبت ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تو اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ تو اب اس اتباع کے اندر اور اس اطاعت کے اندر اور اس اسوہ کے اندر مقام الاحسان کیا ہے؟ تو مقام الاحسان ایک بہت وسیع موضوع ہے، میں اس کی طرف تو نہیں جا رہی، لیکن اتباع سنت میں مقام الاحسان کیسے ہے یا کیا ہے، اور اس کے کچھ نمونے جو ہمیں صحابہ کی زندگی سے ملتے ہیں، ان میں سے چند واقعات آپ کے سامنے شیئر کروں گی اور اسی سے ہم اپنے لیے سبق انشاءاللہ اخذ کریں گے۔ تو احسان کیا ہے اور مقام الاحسان کیا ہے؟ تو آپ سب وہ بہنیں ہیں کہ جو مختلف کورسز کے ساتھ منسلک ہیں، اور آپ میں سے یقیناً ہر بہن نے یہ حدیث پڑھ رکھی ہوگی جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، جس میں جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے چند سوالات ان کے سامنے رکھتے ہیں اور اسلام کے بارے میں پوچھتے ہیں، ایمان کے بارے میں پوچھتے ہیں، احسان کے بارے میں پوچھتے ہیں اور قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو پہلے دو سوالوں کا جواب ہو جاتا ہے، اور تیسرا سوال جب آتا ہے کہ مل احسان، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ وان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ اور یہاں پر یہ جو حدیث کا حصہ ہے یہ بہت اہم ہے، اور اس کے اندر دراصل احسان سکھایا جا رہا ہے، دوسرے لفظوں میں کہ اطاعت کے اندر اور عبادت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو مطلوب ہے وہ ہے کہ بہترین کرنا، اپنی استطاعت کے مطابق اس کو بہترین انداز میں کرنے کی کوشش کرنا، اتقان اس کے اندر لے کے آنا، پرفیکشن اس کے اندر اختیار کرنا۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے ہر معاملے میں پرفیکٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں بھی کبھی پرفیکشن کا یا مقام الاحسان کو لانے کا احساس ہمارے اندر زندہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر مقام الاحسان کو سمجھنا ہے تو اس کو ہم اس آیت کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سورہ الحجرات کی یہ جو آیہ آئی اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر سکھائی گئی، ان کا احترام سکھایا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اس طرح سے، یعنی توقیر اللہ لنبیہ، اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی کو توقیر دینا، ان کے مقام کو بلند کرنا، اور ان کے اس مقام کو ان کے صحابہ اور ان کی ازواج کے دلوں کے اندر راسخ کرنا، اور پھر ان لوگوں نے کیسے اس کو لیا اور مقام الاحسان تک پہنچایا۔ تو اس میں ایک واقعہ جو کہ بہت اہم بھی ہے لیکن آپ سب اس سے واقف ہیں، وہ تھا دراصل رفع الصوت کا، آواز کے بلند کرنے کا۔ اور سورہ الحجرات میں مختصراً پوری آیت آپ کے سامنے نہیں رکھ رہی، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، یہ آواز ہے، یہ پکار ہے، یہ صدا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لبیک یا رب، اے اللہ آپ نے اہل ایمان کو آواز دی ہے اور میں بھی اہل ایمان میں سے ہوں، میں موجود ہوں، بات سننے کے لیے میرے کان موجود ہیں، میرا دل حاضر ہے، متوجہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لبیک یا رب۔ آگے کیا بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ذرا محسوس کیجئے گا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم اپنی آواز کو بھی نبی کی آواز کے اوپر بلند کرو۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود مقام الاحسان سکھا رہے ہیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ کیسے ان سنتوں کا اتباع کیا جانا ہے۔ وہاں پر جو چیز پہلی سکھائی کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ ہے مقام الاحسان، کہ تمہیں تو اس بات کی بھی اجازت نہیں کہ تم اپنی آواز کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر بلند کرو۔ یہ توقیر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور پھر فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا، کہ تم رسول کے بلانے کو، تم رسول کی آواز دینے کو اس طرح سے نہ سمجھ لو جیسے تمہارا کوئی دوسرا ساتھی تمہیں کچھ کہہ رہا ہے۔ تم رسول کے کہنے کو ایسے نہ سمجھ لو کہ جیسے کوئی عام شخص بات کر رہا ہے۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں اطاعت کی، جب ہم بات کرتے ہیں اتباع کی، جب ہم بات کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی، تو اس میں دراصل مطلوب مومن سے مقام الاحسان ہے کہ وہ ایسی بہترین اطاعت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو اس کو احسان کے مقام پر لے جائے، جو پرفیکٹ ہو، جو بہترین ہو، اس کی پاسبل ایبلٹیز کے مطابق وہ سب سے اچھی ہو۔ یہ ہے دراصل مطالبہ۔ اور جب یہ آیات اترتی ہیں اور یہ آیات سنا بھی دی جاتی ہیں، تو انہی صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ثابت بن قیس، اور ثابت بن قیس ان کی آواز ویسے ہی کچھ بلند ہے، قدرتی بلندی ہے اس کے اندر، اور وہ تو بس گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ دنوں سے کئی نمازوں میں مسجد میں شامل نہیں ہوئے، تو اپنے اصحاب سے پوچھتے ہیں کہ ثابت کا کیا حال ہے، وہ نظر نہیں آ رہا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سعد بن عبادہ خود سے اٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول وہ میرا پڑوسی ہے، میں معلوم کر کے آتا ہوں کہ سعد کس حال میں ہے، کیا وہ بیمار تو نہیں ہے۔ اور وہ ان کے گھر میں آتے ہیں، سعد ان کے گھر میں آتے ہیں اور پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، آپ کچھ بیمار ہیں، آپ کا حال کیا ہے۔ تو جب وہ حال پوچھتے ہیں تو وہ زہر و قطار رونے لگ جاتے ہیں، تو سعد پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو آپ سے آپ کا حال پوچھا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تم مجھ سے میرا حال پوچھ رہے ہو جبکہ میرے سارے اعمال ضائع ہو چکے ہیں۔ اور وہ جب ان کا یہ جواب سنتے ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ سعد تو یوں کہہ رہے ہیں کہ میرے سارے اعمال ضائع ہو چکے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر ان سے کہتے ہیں کہ سعد کو بتاؤ کہ وہ منافق نہیں ہے، ثابت کو بتا دو کہ وہ منافق نہیں ہے، اس کی آواز تو قدرتی طور پر بلند ہے، ورنہ وہ اس لیے نہیں آواز اونچی کرتا کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں ہے۔ اور یہ وہ کیفیت ہے کہ جس میں یعنی اس حکم کو صحابہ نے اس طرح سے لیا کہ وہ اس میں احسان کے مقام پر فائز ہیں اور اس کو اپنی بیسٹ ایبلٹی کے مطابق، اپنی پوری صلاحیت کے مطابق اس کو اپناتے ہیں اور اس کے اوپر کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ تو اسی سچویشن میں عمر رضی اللہ عنہ کی کیفیت اس آیت کے آنے کے بعد یہ ہو جاتی ہے کہ وہ بہت ہی آہستہ آواز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بات کرتے ہیں، اور ابو بکر تو ان سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا مقام الاحسان کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ میں آگے چل کے ان کا بھی ایک واقعہ آپ کو بتاؤں گی۔ تو ابو بکر تو سرگوشیاں کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور عمر دبے دبے لفظوں میں بات کرتے ہیں۔ تو ایک دن یہ واقعہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بھی بعد کا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں 2 آدمیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں۔ تو عمر کو تعجب ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ مسجد نبوی میں کیسے بات کر رہے ہیں۔ وہ ان سے جا کے کہتے ہیں من این انتما، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اتدریان این انتما، کیا تم دونوں کو معلوم ہے کہ تم کہاں کھڑے ہو؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں ہمیں معلوم ہے۔ پھر وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ طائف سے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ ان سے کہتے ہیں کہ اگر تم اس شہر میں مہمان نہ ہوتے تو یہ لاٹھی جو میرے ہاتھ میں ہے میں اس کے ساتھ تمہیں مارتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ صاحب ھذا القبر کا مقام کیا ہے؟ کیا سکھایا گیا ہے، کیا کہا گیا ہے؟ رسول اللہ کی قبر کی طرف اشارہ، صاحب ھذا القبر کا مقام کیا ہے، اور اللہ نے اس کی توقیر، ان کی توقیر کیسے سکھائی ہے؟ تم کس طرح سے بات کر رہے ہو مسجد نبوی کے اندر؟ تو عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کے اس عمل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یعنی نافرمانی تو دور کی بات، صرف آواز کو بلند کرنا اور ان کی موجودگی میں یا ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان کے اس مقام کی موجودگی میں، ان کے اس روضہ کے احترام میں بھی دراصل اونچی آواز میں بات کرنا یہ ان کے مقام الاحسان کے خلاف ہے۔ اور اگر ہم اسی میں اپنا جائزہ لیں تو بات کہاں جا نکلتی ہے اور لگتا ہے جیسے پلے کچھ باقی نہیں ہے۔ ہمارے سامنے تو بہت سارے احکامات ایسے وائلیٹ ہوتے ہیں کہ ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ حکم ہے بھی کہ نہیں۔ جب خوشی کا موقع آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جی خوشی کا موقع ہے، اب بھائی خوشی دینے والے کو ہی خوشی کے موقع پہ بھول جایا جائے۔
خوشی دی کس نے؟ جس نے خوشی دی اسی کے حکموں کو توڑ دیا جائے کہ خوشی کا موقع ہے، اور افسوس سے کہ جب غم آتا ہے تو اس وقت بھی بات بھول جاتی ہے، یہی پتہ نہیں چلتا کہ غم کے موقع پر کیسے ہم نے بیہیو کرنا ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ جو مجھے بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے اور انشاءاللہ آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا۔ آپ سب کو معلوم ہے نا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ، آپ سب جانتی ہیں۔ کیا آپ میں سے کسی کو معلوم ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تھے تو کتنا عرصہ ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کے مہمان رہے تھے؟ کوئی بتائے گا کتنا عرصہ؟ جی 6 مہینے، کوئی اور؟ کم یا زیادہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ایوب الانصاری کے گھر میں 7 مہینے مہمان رہے ہیں، 7 مہینے ان کے مہمان رہے ہیں، اور ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنے گھر کے اوپر والے حصے میں ٹھہرایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس صحابہ ملنے کے لیے آتے تھے، اور مشکل تھی اس وقت کہ ان کے آرام میں اور ان کی پرائیویسی میں خلل ہوتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے کہ مجھے گھر کے نچلے حصے پہ ٹھہرا دیجئے۔ تو ان کا یہ بس نہیں چل رہا تھا کہ کیسے وہ اوپر ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کی منزل میں ہوں، لیکن جب انہوں نے اصرار کیا تو انہوں نے ان کو نیچے کی منزل میں ٹھہرا دیا۔ اور ابو ایوب الانصاری کے گھر میں جو کھانا تیار ہوتا تھا تو وہ جو بھی کھانا بنا کرتا تھا وہ سارے کا سارا کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا کرتے تھے، اور جب رسول اللہ کھانا کھا چکتے تھے تو پھر جب کھانا واپس آتا تھا تو جہاں جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا ہوتا تھا وہاں سے ہاتھ لگا کے ابو ایوب الانصاری کھانا کھایا کرتے تھے، اور ان کی زوجہ کھانا کھایا کرتی تھی۔ اس وقت ان کے کوئی بچے نہیں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن کھانا تیار ہوا اور میں نے وہ کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں لے گیا اور واپس آ گیا۔ کچھ دیر کے بعد گیا کہ ظاہر ہے انہوں نے بھی کھانا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا۔ ابو ایوب الانصاری تو بہت پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوگی کہ رسول اللہ نے کھانا نہیں کھایا، اور پوچھا تو وجہ یہ پتہ چلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کھانے کے اندر ثوم یا بصل 2 لفظ آتے ہیں، یا وہ پیاز کی اسٹرانگ خوشبو ہے یا وہ لہسن کی ایک تیز خوشبو ہے جس کی وجہ سے کھانا نہیں کھایا، اور فرمایا کہ اس کے اندر لہسن کی یا تھوم کی خوشبو ہے جس کی وجہ سے میں نے کھانا نہیں کھایا۔ تو ابو ایوب الانصاری پریشان ہو گئے اور وہ کہتے ہیں کہ احرام ہوا یا رسول اللہ، احرام ہوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا یہ حرام ہے؟ پریشان ہو گئے، کیا میں نے ایسا تو نہیں کچھ کر کے بھیج دیا کہ وہ حرام تھا اور میں نے وہ کھانا بھیج دیا؟ تو اللہ کے رسول ان کی تسلی دلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ حرام نہیں ہے، لیکن جو بات وہ کہتے ہیں اس کے اوپر آپ ذرا غور کیجئے گا، اور پھر اسی بات کے آئینے میں اپنا عکس دیکھنے کی کوشش کیجئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ھذا لیس حرام ولکنی اناجی من لا تناجی، یہ حرام نہیں ہے، ولکنی اناجی من لا تناجی، لیکن میں ایسی ہستی سے سرگوشی کرتا ہوں، ایسی ہستی سے ہم کلام ہوتا ہوں، ایسی ہستی سے بات چیت کرتا ہوں جن سے تم بات چیت نہیں کرتے ہو۔ مراد جبرائیل علیہ السلام ہے کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آتے ہیں اور میں پسند نہیں کرتا کہ میرے منہ میں کوئی ایسی بو ہو کہ جس کی وجہ سے انہیں تکلیف پہنچے۔ میری ساتھیوں، ہم اس نبی کی سنت ہیں، وہ نبی کے جو اپنے منہ کی بدبو سے فرشتوں کو بھی تکلیف دینا پسند نہیں کرتا۔ کیسے ہم مسلمان ہیں کہ ہم اپنی زبان کے نشتر سے دوسروں کے دلوں کو چھلنی کرتے رہتے ہیں؟ ذرا سوچئے تو کہ کس معیار کا وہ شخص ہے اور کیا مقام الاحسان ہے اس کے اندر، اور کیسا مقام الاحسان اس نے اپنے صحابہ کو سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پسند نہیں ہے کہ میرے منہ کی بدبو سے جبریل کو بھی تکلیف پہنچے۔ فرمایا کہ حرام نہیں ہے، ولیکن اناجی من لا تناجی، میری گفتگو اس سے ہوتی ہے جس کے ساتھ تمہاری گفتگو نہیں ہوتی ہے۔
تو ابو ایوب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے حرام نہیں ہے، لیکن جس چیز کو آپ نے ناپسند کیا وہ میرے لیے بھی ناپسند ہے، آج کے بعد سے میں اس کا استعمال نہیں کروں گا۔ جس چیز کو آپ نے ناپسند کیا وہ میرے لیے بھی ناپسند ہے۔ اب علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر اس کو اسی تھوم کو یا اس کو پکا لیا جائے تو اس کی اسمیل کم ہو جاتی ہے، لیکن جس طرح سے اس کا اس کھانے میں استعمال ہوا تھا اس کی خوشبو غالب تھی۔ اور اسی واقعہ میں آتا ہے کہ ابو ایوب الانصاری کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم اوپر کی منزل میں تھے تو غلطی سے ہمارے پانی کا جو مٹکا تھا، مٹی کا گھڑا تھا، وہ ٹوٹ گیا اور پانی سارا زمین پر فرش کے اوپر بہہ گیا، اور سردی کے دن تھے اور ایک لحاف تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا لحاف جلدی سے اس پانی کے اوپر ڈال دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پانی اس چھت سے ٹپک کر نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے اور ان کا آرام متاثر ہو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سارے پانی کو اپنے اس لحاف میں جذب کر لیا اور پوری رات میں اور میری بیوی سردی میں ٹھٹھرتے رہے، ہم سوئے نہیں، پوری رات ہم ٹھٹھرتے رہے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ ہے دراصل مقام الاحسان، یہ جو بات میں نے کی نا کہ اطاعت میں مقام الاحسان، یہ ہے مقام الاحسان، یعنی وہ تو اس انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ چیز کہ جو حرام نہیں بھی ہے اور اللہ کے رسول خود کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام نہیں ہے، لیکن اس سے بھی اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں ہے تو میں بھی اس کو پسند نہیں کرتا۔ اور ہم اپنا آئینہ اگر اس میں دیکھیں اور ہمارا حال جو ہے وہ کہاں پر ہے۔ ایک اور بہت ہی خوبصورت بات، اور یہ واقعہ بھی آپ لوگوں نے سن رکھا ہے، لیکن ایک بہت ہی خوبصورت بات اس میں پتہ چلتی ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے اور آ کے ان سے دین سیکھا، ایک گروہ آیا اور ان سے دین سیکھا، اور یہ معمول ان کی زندگی میں تھا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو اس وقت بھی صحابہ آیا کرتے تھے اور وہ آ کے ان کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ سے اور امہات المؤمنین سے پوچھا کرتے تھے ان کی زندگی کے بارے میں۔ تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ صحابہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ یا ام المؤمنین، اے ہماری ماں، اخبرینا بِأَعْجَبِ شَيْءٍ رَأَيْتِهِ مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائیے جو بہت ہی منفرد ہے، جو بہت ہی عجیب ہے، جو بہت ہی سیکھنے کے لحاظ سے اہم ہے۔ تو آپ سوچئے سیدہ عائشہ صدیقہ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کی محبت ان کے ساتھ، اور زندگی کے 9 سال ان کے ساتھ گزرے تھے، اور کتنے ہی واقعات ہوئے ہوں گے، کتنے ہی واقعات پیش آئے ہوں گے کہ جس میں انہوں نے ان سے کوئی اچھی بات کہی ہوگی، کوئی سیکھا ہوگا، کوئی سنا ہوگا، کسی لمحے کو انجوائے کیا ہوگا، لیکن سیدہ ان کے جواب میں خاموش ہو گئی اور پھر وہ کہنے لگی کہ ایک رات جب کہ کیفیت یہ تھی کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے سو رہے تھے اور میری جلد ان کی جلد کو چھو رہی تھی۔ اب یہ سیدہ عائشہ صدیقہ اصحاب رسول کو بتا رہی ہیں، میری جلد ان کی جلد کو چھو رہی تھی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہتے ہیں یا عائشہ ذرینی اتعبد اللیلۃ لربی، یا عائشہ مجھے چھوڑو میں اپنے رب کی عبادت کر لوں۔ تو سیدہ کہتی ہیں میں نے کہا واللہ انی لاحبک قربک یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول مجھے آپ کا قرب اچھا لگتا ہے، آپ میرے قریب ہوتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ میرے پاس ہیں اور میں آپ کے ساتھ لیٹی ہوئی ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے، آپ مجھے چھوڑیے نہیں، آپ اٹھیے نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے ہیں مجھے چھوڑو عائشہ کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ اور سیدہ عائشہ کہتی ہے 3 دفعہ ایسے ہوتا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے ہیں، پھر وہ وضو کرتے ہیں اور پھر وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر میں ان کو دیکھتی رہتی ہوں
اور وہ اپنی نماز میں اتنا روتے ہیں کہ زمین تر ہو جاتی ہے. پھر وہ کہتی ہیں کہ ثم بکا، وہ پھر روتے ہیں، پھر اتنا روتے ہیں کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی ہے. اور پھر کہتی ہیں ثم بکا، وہ پھر روئے اور اتنا روتے ہیں کہ ان کا دامن تر ہو جاتا ہے. اور اسی حالت میں بلال آ جاتے ہیں صبح کا وقت کا بتانے کے لیے کہ صبح کا وقت ہو چکا ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب بلال آ جاتے ہیں تو جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں، ہم اس حدیث کو بہت دفعہ پڑھتے ہیں لیکن صحیح طرح نہیں پڑھتے. بلال ان سے یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول کہ لما تبکی، آپ کیوں روتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے پہلے اور پچھلے گناہ سب معاف کر دیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس حدیث میں بے شمار سبق ہیں، لیکن آپ جس طرح سے بھی اس میں سے سبق نکالنا چاہتی ہیں ایک یا ایک سے زیادہ نکالیے. لیکن جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے کیوں اس واقعے کو منتخب کیا صحابہ کی تربیت کرنے کے لیے. کتنے سارے اور واقعات ان کی زندگی میں ہوئے ہوں گے، لیکن یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا میرے قریب تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس طرح سے کرتے ہیں. یہ ہے ساتھیوں مقام الاحسان. اب میرا وقت ختم ہونے والا ہے، اگرچہ باتیں تو بہت ساری تھیں. ایک اور چیز جو میں آپ کے سامنے شیئر کرتی ہوں وہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور وہ ہے دراصل ایک واقعہ. اگر وقت ہو تو بیان کر دوں، اگر وقت کم ہے تو پھر میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں. آپ بتا دیجئے اس واقعے کو مکمل کر لوں. ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے، اور یہ بھی میں اس لیے آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ ذرا آپ مقام الاحسان کو سمجھیے کہ میں اطاعت کے اندر جو مطلوب چیز ہے وہ کیا ہے، اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک صحابی ہے مقداد بن اسود، اور مقداد السابقون الاولون میں سے ہیں، اور وہ بدری صحابی بھی ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ مقداد وہ صحابی ہیں کہ جو جنگ بدر میں واحد شخص تھے جو گھوڑے پر سوار تھے، اس کے علاوہ کسی کے پاس بھی گھوڑا نہیں تھا. تو مقداد کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں بیٹھا تھا اور میرے کچھ ساتھی، میرے دوست میرے پاس آئے اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ طوبیٰ لہاتین العینین اللتین رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ میری آنکھوں کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ دو آنکھیں کتنی مبارک ہیں، ان آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رکھا ہے. اور مقداد کہتے ہیں جب ان ساتھیوں نے یہ بات کہی تو میں نے ان سے کہا کہ تم یہ جو کہہ رہے ہو کاش کہ یہ منظر ہم نے دیکھا ہوتا. میں تمہیں ایک واقعہ بتاتا ہوں، میں اپنے رسول کی جو انہوں نے ہماری تربیت کی ہے اس کا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اور پھر مقداد کہتے ہیں کہ میں اور میرے دو ساتھی انتہائی بے سر و سامانی کی عالم میں دوسری ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ پہنچے تو ہم انصار کے گھروں کی طرف گئے کہ ہمیں کوئی کھانا ملے، لیکن اس وقت کسی انصاری نے بھی ہماری مدد نہیں کی ہے، کہ کوئی اس وقت مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا. اور مقداد کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور یہ دراصل ہجرت کے بہت شروع کا واقعہ ہے کہ اس وقت ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی ازواج نہیں پہنچی تھی. تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ اپنے گھر میں اکیلے تھے اور ہم وہاں پر پہنچے تو ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہماری آنکھوں کی بینائی چلی گئی، ہماری سماعت چلی گئی بھوک سے، اور ہم اس حالت میں یہاں پہنچے ہیں کہ ہمیں شدید بھوک لگی ہے اور ہماری کوئی شخص مدد بھی نہیں کر رہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، انہیں اپنے گھر میں اندر ویلکم کیا، اندر لے کر آئے اور کہا کہ مقداد میرے پاس 3 یا 4 بکریاں ہیں، اب یہ بکریاں ہیں، تم ان کا دودھ نکالو اور دیکھو جتنا بھی دودھ نکلے اس کو ہم چاروں میں تقسیم کر لینا. اب 3 وہ ہیں اور چوتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو کہتے ہیں کہ اس دودھ کو ہم چاروں میں تقسیم کر لینا. مقداد کہتے ہیں میں نے دودھ نکالا، اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، اور جب دودھ پینے کا وقت ہوا تو ہم تینوں ساتھی موجود تھے رسول اللہ
باہر گئے ہوئے تھے، تو ہم نے اپنا اپنا حصہ پی لیا اور سو گئے اور ان کا حصہ رکھ دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور انہوں نے اپنا حصہ پی لیا، دوسرے دن بھی ایسے ہی ہوا، تیسرے دن بھی ایسے ہی ہوا۔ مقداد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ میں انصار سے ملنے جا رہا ہوں اور میں کچھ دیر میں واپس آ جاؤں گا۔ مقداد کہتے ہیں کہ میں نے بکریوں کا دودھ نکالا، ساتھیوں کو ان کا حصہ دیا، اپنا پیا اور میں ان کا حصہ رکھ کے میں لیٹ گیا۔ اور جب ہم لیٹ گئے اور میرے ساتھی سو گئے اور میں ابھی جاگ رہا تھا اور مجھے بھوک لگی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ میرا شیطان میرے پاس آیا، یعنی نفس۔ بہت دلچسپ بات ہے، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا شیطان یعنی میرا نفس میرے پاس آیا اور کہنے لگا اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ پی لو، اس لیے کہ وہ انصار کے گھروں کی طرف گئے ہیں، تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ انصار انہیں کچھ کھلائے پلائے واپس بھیج دیں، وہ تو کچھ کھا پی کے آئیں گے اور تمہیں بھوک لگی ہے اور تم دودھ پی لو۔ وہ کہتے ہیں میں اٹھا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا دودھ پی لیا اور آ کے پھر لیٹ گیا۔ جب لیٹ گیا تو میرا شیطان پھر میرے پاس آیا، میرا نفس پھر میرے پاس آیا اور اب وہ مجھے ملامت کرنے لگا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اس آیت پہ بھی سوچئے گا، شیطان تو انسان کو رسوا ہی کرتا ہے۔ شیطان یا میرا نفس پھر میرے پاس آیا اور کہنے لگا، مجھے ملامت کرنے لگا اور کہنے لگا تیرا ناس ہو گیا، تو نے رسول اللہ کے حصے کا دودھ پی لیا، اب اگر وہ واپس آئیں گے اور وہ بھوکے ہوں گے تو وہ تمہیں بد دعا دیں گے، ظاہر ہے وہ کچھ تو کہیں گے نا۔ اور پھر مقداد تیری دنیا بھی برباد، تیری آخرت بھی برباد، تیری ہجرتیں بھی ضائع ہو گئیں، تیری قربانیاں بھی ضائع ہو گئیں، کچھ تیرے پلے باقی نہ رہا، تو نے تو رسول اللہ کے حصے کا دودھ پی لیا۔ اور پھر وہ کہتی ہیں کہ پریشانی اتنی شدید کہ سونے کی کوشش کرتا تو نیند ہی نہیں آتی۔ اسی کیفیت میں تھا کہ کچھ دیر گزری تو رسول اللہ واپس تشریف لے آئے، اور میں نے دیکھا کہ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئے تو غور سے سنیے گا، تو ایسے سلام کیا کہ جاگنے والا سن لے اور سونے والا جاگے نہیں۔ اب دیکھیے جو صحابی اس واقعہ کو بیان کر رہے ہیں کیسے انہوں نے اس سے سیکھا اور کس کس نقطے کو بیان کر رہے ہیں۔ اگرچہ وہ سٹوری سنا رہے تھے تو اس کو چھوڑ بھی دیتے، جاگنے والا سن لے اور سننے والا جاگے نہیں، یعنی کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچے اور سلام بھی کر لیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اب میری خیر نہیں، اور میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برتن کی طرف گئے اور ڈھکن اٹھایا اور دیکھا کہ برتن تو خالی ہے، اور میں نے اپنے دل میں کہا مقداد اب تیری خیر نہیں، اب تو ہلاک ہو گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خالی برتن نیچے رکھ دیا، اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے اور میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، اے اللہ تو اس کو کھلا جو مجھے کھلائے اور تو اس کو پلا جو مجھے پلائے۔ مقداد کہتے ہیں کہ یہ سننا تھا کہ میں فوراً سے اٹھا اور میں نے چھری لی اور میں بھاگا کہ میں جا کے رسول اللہ کے لیے کھانے کا انتظام کروں کہ وہ اس وقت بھوکے ہیں، اور میں نے سوچا کہ بکری کو جاؤں گا ذبح کر کے کھانا بنا کے لے آؤں گا۔ جب میں وہاں گیا اندھیرے میں بکریوں کے تھن پکڑ کے ٹٹولنے لگا کہ کس میں دودھ کم ہے، دودھ تو ملنا نہیں تھا، تھوڑی دیر پہلے دودھ نکالا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے بکری کے تھن کو ہاتھ لگایا تو وہ دودھ سے بھرا ہوا ہے، اور دوسری کو دیکھا تو وہ دودھ سے بھرا ہے، اور تیسری کو دیکھا تو وہ دودھ سے بھرا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں پھر اندر کی طرف دوڑا، اور جب اندر آیا تو جو برتن لیا وہ چھوٹا تھا اور برتن دودھ سے بھرا، اور دوسرا برتن لے آیا اور وہ بھی دودھ سے بھرا اور میں لے گیا۔ میرے جانے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں انتظار کرنے لگا، جب انہوں نے نماز مکمل کی تو میں نے دودھ ان کے سامنے پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مقداد یہ دودھ کہاں سے آیا؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ پیجئے۔ وہ پھر حیران ہو کے کہتے ہیں کہ مل خبر، واقعہ تو بتاؤ بات کیا ہے کہ ابھی تو دودھ برتن خالی تھا، اب تم دودھ لے آئے ہو، دودھ کہاں سے آیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ کی قسم نہیں بتاؤں گا جب تک آپ دودھ نہیں پیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ لے لیا اور دودھ پی لیا، اور پھر پیالہ جب ہٹایا اور کہا کہ بتاؤ واقعہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول اور پیجئے۔
اللہ کی قسم نہیں بتاؤں گا جب تک اور نہیں پئیں گے۔ پھر انہوں نے اور پیا، پھر پوچھا بتاؤ بات کیا ہے، کہا اللہ کی قسم اور پیجیے تبھی بتاؤں گا ورنہ نہیں بتاؤں گا۔ اور تیسری دفعہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پی کے پیالہ مجھے دیا تو کہتی ہیں کہ میں ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گیا اور زمین پہ اپنے آپ کو لٹا لیا، اور رسول اللہ متعجب کہ کیا بات ہے، کیا کر رہا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا اللہ کے رسول یہ ساری بات ہے، اور میری کوشش یہ تھی کہ میں آپ کی دعا سے اپنا حصہ لے لوں۔ آپ نے یہ جو دعا مانگی ہے اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، آپ کی اس دعا سے اپنا حظ، اپنا حصہ لے لوں، تو اس حصہ کو لینے کے لیے، اس دعا کی قبولیت میں سے اپنا حصہ پانے کے لیے میں نے جلدی کی، اور میں نے جا کے دیکھا تو دودھ وہاں پر موجود تھا اور میں لے آیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا مقداد اپنے ان ساتھیوں کو نہیں جگاؤ گے، ان کو بھی دودھ پلا دو۔ تو مقداد کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے پی لیا، میں نے پی لیا، مجھے ان کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے ان سے کہتے ہیں مقداد یہ تو خیر ہے، اس میں دوسروں کو بھی شریک کر لو۔ یہ تربیت، یہ اسوہ، یہ ہے مقام الاحسان۔ اور آخری بات جو میں آپ سے کہہ کے اب بات کو ختم کرتی ہوں، اور اب معذرت کہ میں نے وقت زیادہ لے لیا، کہ جب اس آیت کو ہم پڑھتے ہیں نا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم یہاں پر رک جاتے ہیں۔ کیوں رک جاتے ہیں ساتھیوں؟ کیوں رک جاتے ہیں؟ آگے بھی کچھ ہے۔ کیا ہے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ تین چیزیں یہاں پر بتائی گئی ہیں۔ اس رسول کی زندگی میں اسوہ کس کے لیے ہے؟ تین اوصاف ہیں جو ہمیں لے کر جانے ہیں، تین اوصاف ہیں جو اپنے اندر پیدا کرنے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ یرجو اللہ والیوم الآخر، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اور آخرت کے دن کی امید۔ اگر اللہ سے ملاقات کی امید نہیں ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر احساس جواب دہی نہیں ہے تو پھر اس اسوہ کے کیا معنی؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن، کس کے لیے ساتھیوں؟ کس کے لیے؟ یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اللہ پر ایمان کی تجدید، اللہ سے ملاقات کا یقین، اور اس کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی زندگی کا حساب دینے کا یقین، اور پھر ذکر، کثرت سے اس کی یاد۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ آپ سب جانتے ہیں یہ درود جب پڑھا جائے تو ہمارے دلوں کی حالت کیا ہوتی ہے۔ میں نے جان بوجھ کے اسے پورا نہیں پڑھا کہ اسے مکمل آپ کریں، اپنی زبانوں کو تر کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے، درود پاک سے، کثرت سے درود پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں فیل کریں۔ شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترمہ ساجدہ ناہید صاحبہ کے ایک جامع اور مدلل لیکچر کے بعد سیرہ کے مزید گوشوں پر بات کرنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ الحمدللہ ایسا لیکچر تھا کہ دل مسحور ہو جائیں، سحر زدہ ہو جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تڑپ جاگ اٹھے۔ اس لیے میں کوئی لیکچر نہیں دوں گی، میں بات کروں گی، ایک سمپل ٹاک، ایک ویژول، ایک تصور کے اوپر بات ہوگی۔ ٹاپک آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر مجھے آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر آ جائے،
صرف اس تصور کے اوپر بات ہوگی۔ کیا آپ میں سے کسی نے کبھی اس تصور کو اپنے ذہن میں محسوس کیا ہے، پایا ہے، ایسا سوچا ہے؟ کبھی کسی نے یہ بات سوچی کہ اگر آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہوتے تو ہم کیسا محسوس کرتے؟ ہم ان کے سامنے کھڑے ہوتے کیسا لگتا؟ کیسی محبت ہوتی؟ کیا خیال ہوتا؟ دل کا کیا حال ہوتا؟ اسی لیے اس ٹاپک کو سلیکٹ کیا گیا ہے۔ اور ایک چیز مزید شیئر کرتی جاؤں کہ ایک اسلامک کنونشن ہوا جس کے بعد بہت سے مسلمانوں سے یہی سوال کیا گیا جو میں آج آپ سب سے کر رہی ہوں کہ اگر آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو آپ لوگوں کا کیا ریئیکشن ہوتا؟ یہ سوال سن کر بہت سارے لوگ جواب ہی نہیں دے سکے، حیران، پریشان کہ کیا جواب دیں، ایسا تو کبھی سوچا ہی نہیں۔ کچھ لوگوں نے جواب دینے کی کوشش کی لیکن وہ خود اپنے جواب سے مطمئن نہیں تھے، سیٹسفائی نہیں تھے۔ ایک معصوم چھوٹے سے بچے نے جواب دیا اور بہت خوبصورت جواب دیا۔ بڑے معصومانہ انداز سے اس نے کہا کہ اگر آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے ہوتے تو میں اپنے نبی سے پوچھتا، ان سے کہتا کہ آج جو دنیا کے حالات اتنے خراب ہیں اس کو صحیح کر دیجیے، ان کو ٹھیک کر دیجیے، ان حالات کو۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم کبھی اس انداز سے سوچتے نہیں، اور یہی وہ تصور ہے جو میں جگانا چاہوں گی، آپ کے دلوں میں بیدار کرنا چاہوں گی کہ سوچیں اگر آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہمیں ملتی تو کیا ہوتا، ہمارے دل کی کیا حالت ہوتی، ہمارے اعمال کا کیا لیول ہوتا، اور ایمان کا کیا لیول ہوتا، تقویٰ کا کیا لیول ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہم سب کرتے ہیں، لیکن کیا یہ تڑپ ہے؟ کیا آپ کو دیکھنے کی چاہت ہے؟ کیا آپ سے ملاقات کرنے کے لیے دل تڑپتا ہے؟ کیا ہم اپنی آنکھوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکراتا چہرہ دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں؟ کیا ذہن میں کبھی یہ خیال آتا ہے؟ لیکن ہمارے ضمیر، ہمارے ذہن سنتوں کو ترک کرنے کی وجہ سے سوئے ہوئے ہیں۔ ضمیر مرتا ہے احساس کی خاموشی سے، ضمیر مرتا ہے احساس کی خاموشی سے، یہ وہ وفات ہے جس کی خبر نہیں ہوتی۔ میرے ذہن میں یہ خیال کس طرح آیا؟ چلیں یہ واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں۔ آج سے کئی سال پہلے گاڑی ڈرائیو کرنے کے دوران ایک نشید سننے کا اتفاق ہوا، اور سنتے سنتے ایک شعر ایسا سنا کہ یہی تصور جو آج میں آپ سب کے ذہن میں پیدا کرنا چاہتی ہوں وہ میرے ذہن میں پہلی بار آیا، اور سننے کے بعد میں نے اس شعر کو بار بار ریوائنڈ کیا تاکہ میں اس ویژول کو ہمیشہ کے لیے اپنی میموری میں، اپنے ذہن میں محفوظ کر لوں، بار بار سوچوں، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی بات تھی۔ میں وہ نشید کے وہ الفاظ آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گی، سنیں، دل کے کانوں کو، سماعت کو غور کے ساتھ ان الفاظ کو سنیں اور اس ویژول کو، اس تصور کو اپنے ذہن میں لائیں۔
کیا ہے دل کی حالت؟ تصور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے سامنے تشریف فرما ہوں، آپ کی صحبت ہمیں میسر آ جائے، ہم اس مجلس کا حصہ ہوں، کیا حال ہوتا ہے دل کا؟ بہت سے لوگوں کا آج یہ خیال ہے کہ ہم مسلمانوں کو صحابہ کرام جیسی محبت، جو صحابہ کرام جیسے ابھی ساجدہ باجی نے شیئر کیا کہ جیسی محبت صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، ہم ویسی محبت اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی۔ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے، اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتی ہوں۔ اویس قرنی یمن کے علاقے قرن سے ان کا تعلق ہے، ایک اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئے، اسلامی ماحول میں پرورش پائی، بچپن میں یتیم ہو گئے، ماں نے پالا۔ جب بڑے ہوئے ہیں 28 سال کے تھے، اس وقت یہ یمن میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکے سے مدینہ ہجرت فرما رہے تھے۔ بے حد تڑپ تھی، بہت محبت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے، ملاقات کرنا چاہتے تھے، یمن سے مدینے جانا چاہتے تھے، لیکن جا نہیں پائے کیونکہ والدہ بیمار تھیں، بلائنڈ تھیں، کمزور تھیں، بوڑھی تھیں۔ اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کر سکے ان کی زندگی میں، لیکن اویس کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے پہنچتی تھی، اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میری وفات کے بعد تم لوگ اویس قرنی کو دیکھو گے، وہ مجھے کبھی زندگی میں نہیں دیکھ پائیں گے، میری وفات کے بعد وہ آئیں گے، عمر بن خطاب اور علی رضی اللہ عنہم ان سے ملاقات کریں گے۔ اپنا جبہ اتار کے پیش کیا کہ یہ اویس کو دینا اور اسے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے۔ یہ تھی محبت، بن دیکھے، بغیر دیکھے ایک شخص آپ کی محبت میں تڑپ رہا ہے دوسرے ملک میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی محبت پہ اسے اتنا اعلیٰ و عرفہ مقام دے رہے ہیں۔ صحابی کی ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو۔ اویس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا فزیکلی زندگی میں، لیکن صحابہ کا درجہ ہی مل گیا۔ صحابہ سے کہا گیا کہ ان سے کہنا کہ بخشش کی دعا کریں امت کی۔ بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آتا ہے تو جو قافلہ یمن سے آتا ہے، عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس میں اویس کو تلاش کرو، اور ایک دن یمن سے کچھ ری انفورسمنٹس، کچھ فوجیں آتی ہیں اور اس میں اویس کی خبر ملتی ہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ جبہ لے جا کے انہیں پیش کرتے ہیں، اویس اسے اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں، اور پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان سے گزارش کرتے ہیں کہ میری بخشش کی دعا کر دیجیے، ساری مسلمان امت کی بخشش کی دعا کر دیجیے۔ اور اویس فرماتے ہیں کہ میں تو ہر نماز کے بعد ساری امت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ عمر بن خطاب انہیں کوفہ جا رہے ہوتے ہیں وہاں کا گورنر بنانے کی سفارش، یعنی خود کہتے ہیں کہ میں وہاں کا گورنر آپ کو بنا دیتا ہوں، تو اویس کہتے ہیں نہیں، مجھے سادہ لوگوں میں زندگی گزارنا پسند ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ اگر اویس قسم کھا بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم بھی پوری کر دے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا۔ یہ تھی وہ محبت، بغیر دیکھے ایسی محبت کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی قدر کی اویس کی محبت کی۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تھے، قبروں کے پاس سے گزرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بھائیوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم تو میرے صحابہ ہو، میرے ساتھی ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، وہ میرے بعد آئیں گے اور مجھ پر ایمان لائیں گے۔ سبحان اللہ، اس حدیث کو سن کر دل کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، آپ کی صحبت ہمیں نہیں ملی، ہم بعد میں آئے ہیں، لیکن بن دیکھے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ لیکن اس حدیث کو سننے کے بعد پھر ایک اور حدیث ذہن میں آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارا ایمان ادھورا ہے، نامکمل ہے،
وہ ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک تمہیں مجھ سے ایسی محبت ہو جو تمہاری فیملی، تمہارا مال، تمہاری جان سے بھی بڑھ کر۔ کیا آج اپنی جان سے بڑھ کر محبت ہے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اپنی ذات سے بڑھ کر کیسے ہو سکتی ہے وہ محبت؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سیرہ پڑھی ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے پرسنالٹی کا انالیسس کر سکتے ہیں؟ آپ کی شخصیت، آپ کے عادات، آپ کے اطوار، سب کچھ آپ کے بارے میں جانتے ہیں، آپ کی زندگی کی جد و جہد۔ اور اس کو جانے بغیر ہم کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں اپنی جان سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتی ہوں، آپ سے محبت کرتی ہوں؟ جس نے سیرہ پڑھی ہے وہ تو جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج ہوتے، اگر آج ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملتی اور وہ اس مجلس میں ہوتے، دور سے پہچانے جاتے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر چاند کو کمپیئر کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے، تو آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ ریڈینٹ، روشن ہوگا، تو دور سے پہچان لیتے ہیں ہم کہ یہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے انہیں دیکھا نہیں، لیکن آپ کی سیرہ کا مطالعہ کر کے، آپ کی سنتوں پر عمل کر کے ہم نبی سے اتنے قریب ہوتے کہ آج مجلس میں ہم دور سے پہچان لیتے کہ یہ ہیں میرے نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مسکراتا چہرہ، درمیانہ قد، گھنگریالے بال، روشن چہرہ، ویٹش گندمی رنگت۔ جس نے سیرہ پڑھی ہے وہ تو پہلے سے جانتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ مبارک سے بھلے کوئی بات نہ بھی نکالتے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ہاتھ ملاتا تھا، مصافحہ کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے جب تک کہ وہ شخص خود نہیں ہاتھ چھڑا لیتا، اور آپ کے ہاتھوں کی سینٹ، خوشبو اس کے ہاتھوں میں کئی دن تک رہتی تھی۔ اور جب کوئی آپ سے بات کرتا تھا آپ کی مجلس میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پورا رخ اس کی جانب کر کے فلی فوکسڈ ہو کے اس کی بات سنتے تھے۔ ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں، میری بات سب سے زیادہ غور سے سنتے ہیں۔ یہ عالم تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کی مجلس کا، ان باتوں کا، اس توجہ کا۔ امیجن کریں اگر آج وہ صحبت ملے تو ہم کیا حال ہوگا ہمارا۔ پھر ہم خواتین یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، ہم کیسے مل پائیں گے؟ اگر آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملے گی تو وہ تو مردوں کو ملے گی، ہمیں تو نہیں ملے گی۔ صحابیات نے بھی یہ سوال کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ آپ کے حلقے میں مرد ہوتے ہیں، ہم خواتین تو آپ کی پیاری پیاری باتوں سے مستفید ہی نہیں ہو پاتی، محروم رہ جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کے لیے علیحدہ دن مقرر کیا تھا۔ تو ایسا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت خواتین کو بھی میسر آ سکتی ہے۔ لیکن پھر وہی بات کہ اگر آج وہ صحبت ملے گی تو اس صحبت، اس مجلس میں بیٹھنے کے آداب کیا ہم جانتے ہیں؟ Do we know the etiquettes of that مجلس of نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کیا بولیں گے، کیسے بیٹھیں گے، کیا بات کریں گے، کیا پوچھیں گے، بیٹھنے کا طریقہ کیا ہوگا، بات کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ پڑھیے رحیق المختوم، دا سیلڈ نیکٹر، تجلیات نبوت، بے شمار کتب ہیں سیرہ کے اوپر، پڑھیے اور جانیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کے آداب کیا ہوتے تھے۔ فجر کی نماز پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشراق تک ذکر الہی میں مشغول ہوتے تھے، اس کے بعد دعا کے نوافل پڑھتے تھے اور پھر حلقہ بناتے تھے، سرکل بنا کر بیٹھتے تھے صحابہ کے ساتھ، اور سرکل کے اینڈ میں خود بیٹھا کرتے تھے، اور ایک کشن پہ یعنی اپنا بازو رکھ لیا کرتے تھے، اور جب کوئی آتا تھا مہمان اس کو بھی جگہ دیتے تھے، اپنے پاس بٹھاتے تھے، اور اس سے بھی کہتے تھے کہ اپنا کشن شیئر کرواتے تھے کہ تم بھی اپنا ہاتھ یہاں رکھو۔ عدی بن حاتم جب اس محفل میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بٹھایا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ یہ شخص تو بادشاہ نہیں ہو سکتا، یہ تو بادشاہ ہی نہیں لگتا، اتنا ہمبل، اتنی عجز و انکساری، ایسے غلاموں کے ساتھ، پبلک کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ تھی آپ کی مجلس۔ اور پھر اس کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کوئی امیر اور غریب کی تفریق نہیں ہوتی تھی، مسکین اور فقیر اور عمرہ کی تفریق نہیں ہوتی تھی، سب کو ایکسیس ہوتا تھا۔ میں سوچتی ہوں اگر آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مجلس ہو، ایسا ہی کوئی ایونٹ ہوگا نا، یا سب کو ایکسیس ملے گا، یا باہر بورڈ لگا ہوگا ایکسکلوسیو فار سچ اینڈ سچ پیپل، فار سو اینڈ سو۔ کتنی تو کمپنیز دوڑی بھاگی آئیں گی کہ ہم اس ایونٹ کو اسپانسر کر دیں۔ یعنی آج اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہو تو ہم اس ایونٹ کو بھی کمرشل کر دیں گے، کمرشلائز کر دیں گے، اس مجلس کی روح ختم کر دیں گے کہ وہ مجلس کیا ہے، اس سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہمارا ذہن وہی سوچے گا کہ ہم اس مجلس سے خود کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہمارے نام کی کتنی شہرت ہو سکتی ہے، ہماری کتنی پبلسٹی ہو سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایونٹ ہم نے منعقد کیا، یہ ہے آج کے مسلمانوں کی سوچ۔ روح ختم کر دی ہم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے، یعنی اگر اس مجلس وہ صحبت ہمیں ملے، کیا ہوگا اس صحبت میں؟ قرآن ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کر سنائیں گے نا، سوچیے دل کی کیا حالت ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہوں اور ہم سب سن رہے ہوں، کیا حال ہوگا دل کا؟ تو سورۃ الزمر ورس 23 میں آتا ہے نا، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم وتلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے ان لوگوں کے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور پھر ان کی کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں اور ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں اللہ کے ذکر کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنا ترتیل کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر، ایک ایک لفظ الگ الگ ادا کر کے، ہر ہر آیت پہ وقف کر کے، اور پھر جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑا کرتے تھے آیتوں پہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک بار قرآن سننے کی فرمائش کی، جب وہ سورہ نساء کی ورس 41 پہ پہنچے ہیں تو وہ والی آیت گزری جس میں ذکر تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قیامت کے دن اپنی گواہی دی، اور وہ گواہی جس انسان کے خلاف دی، تو اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف تھی کہ میرے منہ سے ایک بات نکالنے پر کتنی جانیں ہیں جو جہنم کی نظر ہو جائے گی۔ اس بات پہ بے تحاشا روئے، اور صرف اسی بات پہ نہیں، کئی راتوں میں روئے، بار بار روئے، ہمارے لیے دعائیں مانگ مانگ کے روئے، اللہ سے ہماری بخشش کی دعائیں مانگی کہ ہم پر کبھی عذاب نہ آ جائے۔ لیکن آج ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی دفعہ روتے ہیں؟ کیا کبھی ہماری آنکھ سے آنسو نکلے جو خالص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہو؟ غور کریں، زندگی میں کتنی بار ایسا ہوا؟ یہ تب ہوتا ہے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہوں، آپ کی سنتوں پہ عمل کر رہے ہوں۔ آج کے دور میں جب سنتیں بے جان ہو گئی ہیں، ہم انہیں ریوائیو کر رہے ہوں، زندہ کر رہے ہوں، تب یہ فیلنگ آتی ہے۔ لیکن آج ہم سنتوں کو ترک کر کے بدعتوں کی جانب گامزن ہیں۔ جب سنت کا ورڈ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں دس از آپشنل، آئی کین لیو اٹ، اور جب بدعت کا ورڈ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں دس از ایکسٹرا بٹ دس از فار دا لو آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عقیدت ہے، یہ نیکی ہے، میں کوئی غلط کام نہیں کر رہی، چاہے وہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا نہیں، چاہے آپ نے اس کا حکم دیا ہو یا نہیں، چاہے آپ کے بعد صحابہ کرام نے وہ کام کیا ہو یا نہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں بدعت کرتے وقت؟ کہ یہ تو ایک اچھا کام ہے، اس میں کوئی غلط بات تو نہیں، میں تو محبت میں کر رہی ہوں۔ اور شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، گناہ کرنے سے زیادہ شیطان بدعت پہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ انسان گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے اور بدعت کر کے کبھی توبہ نہیں کرتا، وہ جسٹیفائی کرتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنا، آپ کا اتباع کرنا، آپ کی سنت پہ چلنا، ہم سمجھتے ہیں تو آپشنل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سچ ہے، اگر ہم گناہ کبیرہ سے بچیں اور فرائض پر عمل کریں تو جنت مل سکتی ہے، لیکن سنت اور نوافل کا درجہ کیا ہے؟ وہ آپ کو اللہ سے قریب کرتے ہیں۔ وہ جنت میں آپ کو اگر لے گئے آپ کے فرائض، تو اعلیٰ درجے پہ سنت اور نوافل لے کر جائیں۔ دنیا میں اگر اللہ کا قرب، اس کی محبت چاہیے، اعلیٰ درجات چاہیے، تو وہ سنت پہ عمل کرنے سے ملیں گے۔
چلیں پھر مجلس کی طرف آتے ہیں. اگر آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوں، آپ کی مجلس میں ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم قرآن سنیں، لیکن سپوز جیسے کہ ابھی میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے تھے قرآن سناؤ، اگر ہم سے کہہ دیا کہ قرآن سناؤ، کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو صحیح طرح تلاوت قرات کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، صحیح مخارج کی ادائیگی کے ساتھ پڑھ کر سنائیں. جیسے ابھی ہماری بہن سعدیہ مظہر نے کتنی خوبصورت تلاوت کی. کتنے لوگ ہیں آج ہماری امت کے جو ایسی تلاوت کر سکیں؟ ہم تو لانے جلی میجر مسٹیکس کے ساتھ قرآن ایسے پڑھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کیا حالت ہوتی اگر آج وہ ہوتے اور ہمارا قرآن سنتے. یہ ہیں میری امت کے لوگ، یہ اس قرآن کو پڑھنا نہیں جانتے. وہ قرآن جس کو ہم تک پہنچانے کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کہاں 7 آسمانوں کے اوپر سے وہ قرآن کیسے 23 سال کے عرصے میں پہنچا اور کیسے ہم تک پہنچا. اس قرآن کے الفاظ آج ہم صحیح طرح ادا نہیں کر سکتے. کیا حال ہوگا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری تلاوت سن کر. سورۃ الفرقان آیت 30 میں آتا ہے اور ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہ کہیں گے کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. یہ رسول کہہ اٹھیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو مہجورا چھوڑ دیا تھا، ھذا القرآن مہجورا ترک کر دیا تھا. جبھی تو نہیں پڑھ پائیں گے. اگر کسی آیت کے بارے میں کچھ پوچھ لیا، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جسے اس کا مطلب پتہ ہوگا؟ ترجمہ پڑھنے کے باوجود کتنے لوگ ہیں جو اس کی تفسیر جانتے ہوں گے؟ میں ساری امت مسلمہ کی بات کر رہی ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کسی نے اچھی تلاوت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ کیسی مسکراہٹ آئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سننے کا شوق تھا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک بار عشاء کی نماز سے تھوڑا دیر سے گھر لوٹیں تو آپ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہوئی. کہنے لگی ایک جگہ راستے میں تلاوت کی آواز آئی ایک گھر سے، اتنی خوبصورت تلاوت تھی کہ میں سننے لگی اور دیر ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا عائشہ چلو چلتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں. جب وہاں پہنچے اور اس گھر سے آواز سنی تو کہنے لگے یہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام سالم، ان کی تلاوت ہے. ایک غلام کی تلاوت سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ اللہ کا شکر کیا اور کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری امت میں اس شخص کو شامل کیا. کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی یہ بات کہیں ہماری تلاوت سن کے؟ آپ کی مجلس کے وہ آداب کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بات کرتے تھے تو صحابہ کرام ایسے سنتے تھے کہ اگر سروں پہ پرندے بھی بیٹھے ہوتے تو پتہ نہیں چلتا. کیا ہم اتنی خاموشی سے اور اتنے غور سے آپ کی بات سنیں گے؟ اگر ہم آج سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں تو بے شک ضرور غور سے سنیں گے، غور و فکر کریں گے. اور پھر یہ کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مجلس ہوتی تھی اس میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی مجلس اٹینڈ کی ہو جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو. اگر آج وہ مجلسیں ہوں گی جیسے کہ آج کل ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں، کتنی مجلس ہیں جس میں ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صرف ذکر الہی ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ذکر الہی بھی ہوتا تھا، دنیاوی امور پر بھی بات ہوتی تھی. صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کہتے تھے اپنے اپنے خواب سناؤ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں دعا کرتا تھا اللہ سے کہ مجھے اتنا اچھا سا خواب دکھا دے اللہ کہ میں کل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب سناؤں تو وہ میرے خواب کے بارے میں بات کریں. ہم بھی تو یہی چاہیں گے کہ ہم کوئی ایسا عمل کریں سنت پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں میری بات کریں، میرے بارے میں بات کریں. دنیاوی امور پہ بھی بات ہوتی تھی، مزاح بھی ہوتا تھا، شاعری بھی ہوتی تھی، آخرت پر بھی بات ہوتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مفید ہوتی تھی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آج ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملے گی، ہم خواتین کیا باتیں کریں گے؟ موسٹ پروبیبل یہ ہے کہ آدھی سے زیادہ خواتین اپنے شوہروں کی شکایتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں گی، اپنے بچوں کی سرکشی کا رونا روئیں گی.
سسرالی رشتوں سے ہونے والے مسائل ڈسکس کریں گے. یہی ٹاپکس ہوں گے نا ہمارے پاس پوچھنے کے لیے. صحابہ کرام اپنی مجلس میں پرابلم سے زیادہ پرابلم سالونگ پہ بات کرتے تھے، مشکلات کو حل کرنے کا سلوشن ڈھونڈتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کہتے تھے ہمارے لیے دعا کریں، بخشش کے لیے دعا کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کوئی چاہتا تھا کہ 1-to-1 بیسس پہ بات ہو. ہمارا بھی یہی دل چاہے گا. اگر آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو ہم کہیں گے آپ ہمارے گھر آئیں، ہم انہیں اپنے گھر بلانا چاہیں گے، گھر کی دعوت دینا چاہیں گے. لیکن کیا ہمارے گھر اس لائق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم بلائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا گھر دیکھ کے خوش ہو جائیں؟ کہ ہمارے گھروں کا ڈیکور ایسا ہے، اسلامک کلچر کی نمائندگی کرنے والا ہمارا فرنیچر، گھروں کی آرائش، کہیں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کا گھر ہے. کیا ایسی چیزیں تو نہیں کہ فرشتے گھر میں داخل نہ ہوتے ہوں؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے داخل ہیں؟ اور اگر اس گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں، ہم آپ کو کتنی محبت سے بٹھائیں گے، آپ کو کچھ کھلائیں گے، دعوت کرنا چاہیں گے. دعوت کا مینیو کیسے پتہ ہوگا کہ کیا رکھنا ہے؟ جس نے سیرہ پڑھی ہے اس کے تو گھر میں وہ چیزیں ہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت پسند تھا، ڈپ کر کے روٹی کو زیتون کے تیل میں اور سرکے میں کھانا پسند کرتے تھے، اور ٹھنڈا پانی اور لبن پینا پسند تھا. کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں یہ سنتیں ہیں، ایسے مینیوز ہیں. اور پھر اصل بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت میں آتے تھے اپنے ساتھ مسکینوں کو، یتیموں کو لے کے جاتے تھے. ہماری تو دعوتیں ایکسکلوسیو ہوں گی، ہم تو دوسرے مسلک والوں کو بھی اپنی دعوت میں نہیں آنے دیں گے، کیونکہ مذہبی اختلاف ہے. ڈفرینٹ مذاہب، ڈفرینٹ مسالک، ڈفرینٹ فرقوں کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرقے میں جانا ہے تو پھر آپ کی مجلس اس مسجد میں ہونی چاہیے، اور اگر ہمارے فرقے سے درس دینا ہے تو ہماری مسجد میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم درس دیں. آج کا مسلمان تو مسجدوں پر ہی جھگڑتا رہ جائے. کہاں کہاں جائیں گے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کتنے فرقوں کی مسجدوں کا جا کر وزٹ کریں گے؟ اتنے ٹکڑوں میں بٹا ہوا جب اپنی امت کو دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزرے گی؟ اور پھر اصل بات تو یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے گھر، سپوز میں اپنی مثال دیتی ہوں، میرے گھر آتے ہیں، سب سے بڑی فکر کیا ہوگی مجھے؟ گھر میں بہن سے ناراض ہے، کئی عرصے سے بات چیت نہیں ہے، بیٹی ماں سے ناراض ہے، بہو اور ساس ایک روم میں ایک ساتھ نہیں بیٹھتی، بہت سے رشتہ دار روٹھے ہوئے ہیں جن کو ہم بلا نہیں سکتے کہ وہ آ کے شکایتیں نہ کر دیں گی ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. کیسے کیسے خدشات ہوں گے نا ہم کہ ہم اس مجلس میں کیسے یہ ساری باتیں ڈسکس کریں گے. یہ تصور کرنے کو تو ہر کوئی تیار ہے کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر آ جائے، لیکن کیا ہم اس صحبت کا حق ادا کریں گے؟ کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے؟ جبکہ ہمارا کیا حال ہے، نہ تو ہم کسی کو معاف کرنے کو تیار ہیں، جس پہ ظلم کیا ہے اس غلطی کا اعتراف کرنے کو ہم تیار ہیں، سنتوں کو ترک کیا ہے اس پہ ہمیں کوئی ملال نہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت چاہتے ہیں. آج اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں وہ صحبت مل سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 یتیموں کی کفالت کرنے والا یہ 2 انگلیوں کی طرح میرے پاس ہو. بہترین اخلاق و کردار کا مالک جنت میں میرے قریب ہوگا. کثرت سجود سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملے گا. یہ بھی تو ملاقات ہے. حوض کوثر پہ فرمایا صحابہ سے کہ میرے بعد تم پر بہت مشکل وقت آئیں گے، لیکن میں حوض کوثر پر تم سے ملاقات کا انتظار کروں گا. لیکن جو بدعتی ہوں گے انہیں فرشتے دور سے ہی روک دیں گے. یہ وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچان لیں گے، بلائیں گے کہ انہیں بھیجو، اور فرشتے کہیں گے نہیں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کی سنتوں کو چھوڑ دیا تھا اور بدعتی اعمال کرنے لگے تھے. تو وہ ملاقات بھی ہاتھ سے جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی حدیث شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ جنت میں میرے پڑوسی ہوں گے زبیر رضی اللہ عنہ اور طلحہ رضی اللہ عنہ.
زبیر رضی اللہ عنہ وہ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفینس میں سب سے پہلے اپنی تلوار نکالی تھی، اور طلحہ رضی اللہ عنہ وہ ہیں جنہوں نے غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے 70 سے زیادہ زخم کھائے تھے، اپنے ہاتھوں پر ان تیروں کو روکا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے تھے کہ ان کا ہاتھ پیرالائز ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دونوں میرے پڑوسی ہوں گے، تو جو بھی جنت میں جائے گا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے جائے گا تو ان کے گھروں سے گزرتا ہوا جائے گا، اور جنت میں آپ کا دیدار نصیب ہوگا۔ وہ ایک اور حدیث ہے کہ ایک شخص عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور رونے لگا، بہت رویا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان، مال، عیال سب سے بڑھ کے چاہتا ہوں، روز صبح مسجد میں آتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں اور آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے، لیکن جب میں مر جاؤں گا، جب میں اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے تو میں تو کبھی دیکھ ہی نہیں پاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر جنت میں چلا بھی گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پر ہوں گے، تو میں تو انہیں کبھی نہیں دیکھ پاؤں گا۔ اور پھر جبریل آئے اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی وہ آیت 69 نازل کی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہو، اور وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ نبی، صدیق، شہداء، صالحین، اور کتنے اچھے ساتھی۔ تو اگر آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پا سکتے ہیں، آپ کا پڑوس پا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس تڑپ کو دل میں پیدا کریں، طلحہ رضی اللہ عنہ کی طرح جسے انہوں نے آپ کی جان بچائی، وہ تڑپ ہم میں بھی ہونی چاہیے کہ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیفینس کریں۔ اگر آج ہم سب مل کے بلینز آف مسلم سنتوں پر عمل شروع کر دیں تو ہمت نہیں ہو سکتی کسی کی بھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کارٹون بھی بنا دے، آپ کی ذات پہ کوئی حملہ کر سکے، کوئی آپ کا مذاق اڑا سکے، کوئی ایسا نہیں کرے اگر آج ہم سب مل کر ان سنتوں کو زندہ کرنے والے ہوں۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت حب نفسی ہے اور اللہ کی محبت قدرتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اختیاری ہے، ہمارے پاس چوائس ہے، اسی میں ہمارا امتحان ہے۔ میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں، میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھیں اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا کہ جو میرے غم میں گھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا، کہ جو میرے غم میں گھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا۔ جو جمال روح حیات تھا، جو دلیل راہ نجات تھا، جو جمال روح حیات تھا، جو دلیل راہ نجات تھا، اسی راہ بر کے نقوش پا کو مسافروں نے بھلا۔